اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک والصلاة والسلام علی سیدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والہادی الی صراطک المستقیم وعلی آلہ حق قدرہ ومقدارہ العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ناصر صاحب، یہ جو آپ نے آیات مبارکہ تلاوت فرمائی، ان کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لے آئے ہو یا لا چکے ہو، لا تقولو نہ کہو، راعنا کا لفظ نہ کہو۔ راعنا کا لغوی معنی ہے، عرب اگر لغت میں کہیں تو راعنا کا مطلب ہے ہماری رعایت کیجیے، ٹھیک ہے۔ تو راعنا نہ کہو بلکہ وقول انظرنا، اور کہو کہ ہم پہ نظر رکھیے، ٹھیک ہے، ہم پہ نظر شفقت فرمائیے۔ واسمعوا، اور بہتر تو یہ ہے کہ تم پہلی ہی مرتبہ غور سے سن لو تاکہ یہ کچھ کہنا ہی نہ پڑے تمہیں۔ وللکافرین، اور جہاں تک کفار کا تعلق ہے، وللکافرین ان کے لیے عذاب علیم، ان کفار کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ما یود الذین کفروا، جو لوگ کافر ہیں وہ ہرگز اسے پسند نہیں کرتے۔ کون سے کافر؟ من اہل الکتاب، اہل کتاب لوگوں میں سے جو انکار کرنے والے ہیں وہ ہرگز اسے پسند نہیں کرتے۔ ولا المشرکین، اور نہ ہی مشرک یہ چاہتے، کیا نہیں چاہتے؟ ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی خیر نازل کی جائے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ اپنی مرضی سے جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے خاص فرما لیتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بہت عظیم فضل والا ہے۔ تو ناصر صاحب، اس کی وضاحت تھوڑی سی فرما دیں، اور ہمارے لیے اس میں کیا کیا پیغامات ہیں؟ اس میں پہلی جو آیت ہے نا وہ ادب رسول کے متعلق ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں خود یہ ادب سکھا رہا ہے۔ ہوا یہ کہ صحابہ کرام جب نبی پاک علیہ السلام کی گفتگو سنتے تھے نا، تو اگر کوئی چیز انہیں سمجھ نہیں آتی تھی یا وہ کسی چیز کی مزید وضاحت چاہتے تھے تو وہ کہتے تھے راعنا یا رسول اللہ، ہماری رعایت فرمائیے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ حضور اس بات کو ذرا دوبارہ ارشاد فرما دیجیے، اس کی وضاحت فرمائیے۔ اچھا، اب راعنا کو نا جو منافق تھے، جو اصل میں یہودی لوگ تھے، وہ جب آتے تھے تو راعینا وہ کہتے تھے، یعنی راعنا، را الف عین نون الف، راعنا، لیکن را الف عین کے بعد اگر یا لگا دیجیے تو یہ بن جائے گا راعینا۔ اور عربی لغت میں بھی راعی چرواہا، راعینا کا مطلب ہے ہمارا چرواہا۔ تو وہ راعینا کے لفظ کو ہلکا سا مزید لین، کیونکہ اس کے نیچے زیر تو پہلے ہی ہے تو دو زیریں ملیں تو ایک یہ بن جاتی، آواز میں بھی اسی طرح اس کی ہے، تو وہ راعینا کو راعینا کہتے تھے۔ اس کا معنی یہ بنتا تھا کہ اے ہمارے چرواہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ یعنی یوں اپنے بغض کا اظہار کرتے، راعینا کی وجہ راعینا کہہ کے پکارتے تھے، تو اور آپس میں خوش بھی ہوتے تھے کہ ہم تو ان کے سامنے ان کو برا بھلا کہتے ہیں اور ان کو پتہ نہیں چلتا۔ تو رب ذوالجلال نے یہ آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے صاحبان ایمان، اے گروہ اہل ایمان، راعنا کا لفظ ترک کر دو، ٹھیک، اور کہو انظرنا، اے اللہ کے رسول ہم پہ نظر فرمائیے، اے اللہ کے رسول ہم پہ نظر فرمائیے یا ہم پہ نظر رکھیے، ٹھیک ہے۔ اور بہتر تو یہ ہے، اور بہتر حالت تو یہ ہے کہ واسمعوا، کہ تم پہلے ہی غور سے سنو، کہ تمہیں کچھ دوبارہ ان کو دہرانے کی زحمت نہ دینی پڑے۔ صحابہ کرام بے شک توجہ سے ہی سنتے تھے۔ مسئلہ یہ تھا کہ جب وہ سن رہے ہوتے تھے تو کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا تھا، جس میں اس کی وضاحت میں علماء نے لکھا کہ یہ بھی تو سوال ہے کہ صحابہ کرام کیا توجہ سے نہیں سنتے تھے؟ تو بات ایسی جیسے آپ اور میں بات کر رہے ہوتے اور باہر سے کسی چیز کا شور ہو جاتا اور لفظ نہیں سمجھ آتے،
باہر بچے کھیل رہے ہیں، آواز اوپر نیچے ہو گئی، سمجھ نہیں آیا کہ یہ کیا کہا گیا، تو دوبارہ بندہ کہتا ہے کہ اس سے ذرا دوہرایا جائے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لفظ مشکل بول دیا جاتا ہے اور سامنے والے کو اس کا معنی نہیں پتہ ہوتا، وہ معنی کی وضاحت چاہتا ہے۔ کبھی ہوتا ہے کہ عبارت کے ہر لفظ کا معنی پتہ ہوتا ہے مگر عبارت کی مراد نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ اس کی تشریح کیا بنے گی، تو اس کے لیے کہتے تھے وہ، یعنی مختلف مقاصد اس کے ہو سکتے ہیں، جن میں آپ دیکھ لیں تو صحابہ کرام کی طرف غفلت کو نسبت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور بھی بہت سارے عوارض بالکل موجود ہیں جن کے تحت کہا جا سکتا ہے کہ یہ کلام یا تو دہرایا جائے یا اس کی وضاحت کی جائے۔ تو یہودی منافقوں یہ طریقہ اختیار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ ہی منع کر دیا۔ اب کیا ہوا، اب اگر کوئی پھر اسے رائنا کا لفظ کہتا تو اس کا پول کھل جاتا کہ یہ منافق ہے، کہ اللہ کے منع کرنے کے باوجود بھی یہ وہی لفظ استعمال کر رہا ہے۔ تو پھر منافقین کو بھی مجبوراً یہ ترک کرنا پڑا، ان کو بھی انظر نہ کہنا پڑا۔ تو بیچ میں جو نبی پاک علیہ السلام کی توہین کا پہلو نکل رہا تھا وہ رب ذوالجلال نے ختم کر دیا۔ اور یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ نبی پاک صاحب الاولیاء علیہ السلام سے رب ذوالجلال کو کس قدر محبت ہے کہ لفظ اوپر نیچے اگر ہو جائیں تو وہی نازل ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں لفظ اوپر نیچے ہو جائیں تو وہی نازل ہو جاتی اور وہ قیامت تک کے لیے ایک آئین اور قانون بن جاتا۔ اب اس سے زیادہ نبی پاک صاحب الاولیاء علیہ السلام کی حرمت کے بارے میں کیا کہا جائے، ٹھیک ہے، ان کے بارے میں جو وہ لفظ جو ان کے شایان شان نہیں ہیں، ایک تو ہے نا مطلقاً گستاخی، اس پہ تو رب ذوالجلال نے بڑی زجر و توبیخ فرمائی قرآن مجید کے اندر، بڑی جھڑکیاں گھڑکیاں چاڑی ہیں ان کو، یہودیوں کو اور منافقین کو اور کفار کو۔ لیکن آپ کہہ لیں کہ جہاں جو لفظ ہے نا جو ظاہر نہیں ہوتا کہ گستاخی، مگر اس کے پیچھے گستاخی ہوتی، یا وہ لفظ نامناسب ہوتا ہے یا اسے نامناسب کر دیے جانے کا چانسز ہوتے ہیں، وہ بھی منع فرما دیے، یہ لفظ بھی نہ کہو۔ اور یہ نبی پاک صاحب الاولیاء علیہ السلام کے ساتھ رب ذوالجلال کی وہ محبت ہے جو اس نے یہاں پہ ظاہر کی۔ اور پھر فرمایا واسمعوا، اور بہتر تو یہ ہے کہ پہلے ہی تم اتنے غور سے سنو کہ تمہیں یہ نہ کہنا پڑے۔ اور پھر یعنی صحابہ کرام کو تو حکم دے دیا، اہل ایمان کو تو حکم دے دیا، وللکافرین، اور اگلی بات جہاں تک رہ گئی بات کافروں کی، ٹھیک ہے، وللکافرین، کافروں کے لیے دردناک عذاب۔ یہ تو یہاں تک بات ہوئی۔ اب آگے ایک اور بات ہے، اب یہ بات اس پچھلی آیت سے متعلق بھی ہو سکتی ہے کہ اسی آیت کا تتمہ ہو، یعنی اسی کی مزید وضاحت ہو کہ یہ جو تمہارے ساتھ اس طرح گفتگو کرتے ہیں اور اشاروں کے نام میں آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، وجہ کیا ہے کہ ما یود الذین، ان کو یہ بات ہرگز اچھی نہیں لگتی، کس کو، کفروا من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے انکار کرنے والے آپ کے، ولا المشرکین، اور نہ ہی مشرکین کو یہ بات اچھی لگتی، کیا کہ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے کوئی خیر نازل ہو، ٹھیک ہے، یہ ان میں سے کسی کو اچھا نہیں لگتا۔ تو ایک تو معنی یہ ہو سکتا ہے کہ یہ پچھلی آیت کی وضاحت ہو، یعنی کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ اس طرح کے جملے کیوں کہتے ہیں، کیونکہ انہیں اچھا نہیں لگتا، وہ اپنے حسد اور بغض کی وجہ سے پھر ان مخفی طریقوں سے اپنی بھڑاس نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ بھی عین ممکن ہے اور بالکل نحوی ترکیب کے مطابق جائز ہے کہ یہ جو آیت ہے یہ بالکل جدا ہو اور یہ علیحدہ ہی ایک حقیقت ظاہر کی جا رہی ہو۔ تو یہاں تک ان کا معاملہ کہ ان کو اچھا نہیں لگتا کہ آپ پہ کوئی خیر نازل ہو، لیکن رب ذوالجلال اس کا جواب بھی دیتے، واللہ یختص برحمتہ، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ذریعے خاص کر لیتا ہے من یشاء، جسے چاہے۔ یہ جواب ہے کہ اللہ نے اگر کسی کو اپنی رحمت کے ذریعے خاص کر لیا تو پھر تمہیں اس پہ اعتراض کرنے کا حق باقی نہ رہا نا۔ مثلا میں نے آپ کو پہلے بھی ایک مرتبہ مثال دی تھی کہ یہ کمرہ ہے، اس جگہ پہ چیزیں جو رکھی ہیں میری، تو میں ان کا مالک ہوں، تو میں چاہوں تو اس کتاب کو اٹھا کے وہاں رکھ دوں اور وہاں والی کو وہاں رکھ دوں۔ تو جو کوئی تیسرا چوتھا کوئی شخص اگر آئے اور وہ کہے کہ بھئی فلاں اس جگہ تمہیں نہیں رکھنی چاہیے تھی اور یہ اس جگہ نہیں رکھنی چاہیے، اگر اس کی کوئی حکمت ہے تو میں تو انسان ہوں نا، میری حکمت پہ کمی ہو سکتی ہے، تو مجھ پہ تو اعتراض ہو سکتا ہے۔ لیکن رب ذوالجلال جو بندوں کا مالک ہے، جب وہ چنتا ہے تو اس کا چننا انسان کے مقابلے میں لامحدود گنا زیادہ پرفیکٹ ہوتا ہے۔ اس لیے انسان کو یہ حق ہی نہیں ہے کہ وہ اس کے معاملات میں اعتراض کرے، اس کی تقدیر میں اعتراض کرے۔ اور پھر واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بے شک عظیم فضل والا ہے، جسے چاہتا ہے، جسے اپنی رحمت سے چاہتا ہے اپنے قریب کر لیتا ہے۔ سو اگر اس نے نبی آخر الزماں کو بھیجا بنی اسماعیل میں
تو اس کی مرضی، اس نے بنی اسماعیل کو چن لیا اور ان کے اندر رسالت رکھ دی اور ان کی زبان میں سے نازل کیا. تو اگر تمہیں اس بات سے کوئی تکلیف ہو رہی ہے تو یہ سمجھ لو کہ یہ تمہارا رب پہ اعتراض کرنا ہے. اور یہ جو اکثر صوفیاء کہتے ہیں نا کہ حسد کرنے والا بنیادی طور پہ تقدیر کی مخالفت کر رہا ہوتا ہے، یہ ان آیتوں میں بڑا واضح ہے کہ ان کے حسد کو بھی ظاہر کر دیا کہ ان کو اچھا نہیں لگتا جو آپ پہ خیر نازل ہوتی، وہ چاہتے ہیں کہ یہ آپ سے چھن جائے، یہ آپ سے ختم ہو جائے. یہی تو ان کا حسد ہے. اور اسی کو تو حسد کہتے ہیں کہ دل میں خواہش رکھی جائے کہ یہ جو نعمت فلاں کے پاس ہے یہ اسے چھن جائے، یہ اس کے پاس نہ رہے. اسی کو تو حسد کہتے ہیں. یہ کیفیت ان کی بیان کر کے حسد کی مثال دی اور آگے جواب دیا وہی جواب جو عمومی طور پہ صوفیاء بیان کرتے ہیں حاسد آدمی کو کہ بھائی تمہیں حسد کی کیا ضرورت ہے، اللہ نے اسے چن لیا، اللہ نے اسے جو فضل دینا تھا دے دیا. تم اللہ کی تقدیر پہ اعتراض کر رہے ہو کہ اللہ کو چاہیے تھا کہ اس کو نہ دیتا. تو اس میں ہمارے لیے پیغام جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم ذرا ان لوگوں کی حالت پہ غور کریں. انانیت، خاندانی تفاخر، ٹھیک ہے، نسب پرستی اور بغض و عناد. اور مزیدار بات یہ کہ یہودی جاہل نہیں تھے، ٹھیک ہے، یہ یہودی جاہل نہیں تھے، یہ یہودی پوری ہسٹری جانتے تھے نبوت کی. علم کے باوجود انہوں نے یہ جاہلوں والی حرکتیں کی اور جہالت والا جتنا بھی مواد تھا وہ اپنے اندر رکھا انہوں نے، اور یہ اس کے ہاتھوں کھلونا بنے رہے اور اس جہالت نے ان کو حق قبول نہ کرنے دیا. اور بے شک جو کتاب جسے عمومی طور پہ ایک یہودی کم از کم ماننے کے لیے تو نہیں پڑھتا، ایک مشرک بھی ماننے کے لیے نہیں پڑھتا، ایک منافق بھی ماننے کے لیے نہیں پڑھتا، وہ کتاب، اس کتاب کے اندر اللہ تعالیٰ یہودیوں کا قصہ بیان کر رہا ہے. تو جانے برادر، مراد تو وہ مسلمان ہے نا جو قرآن کو ماننے کے لیے پڑھتا ہے. یعنی اسے منع کیا جا رہا ہے کہ اگر میں کسی کو نعمت دوں تو تمہارا کام نہیں کہ تم اس سے حسد کرو، میری مرضی ہے میں اپنی رحمت سے جسے خاص کر لوں، جسے خیر عطا کروں، جسے خیر سے محروم کر دوں. تو ان کا یہ کرنا بھی مجھے برا لگا اور تم نے بھی یہ نہیں کرنا. اور پھر اپنے مذہب کے معاملے میں ان لوگوں سے ہوشیار رہنے کی بھی تلقین ہے کہ کبھی بھی اپنے مذہب کے معاملے میں، اپنے ریاست کے معاملے میں ان لوگوں پہ اعتماد مت کرنا. جب بھی ان پہ اعتماد کرو گے تمہیں یہ لوگ نقصان پہنچائیں گے. اور آج بھی ہمارے آس پاس ایسا ہی ہو رہی ہے. جتنی سازشوں کے جال بنے جا رہے ہیں نا، جتنی سازشوں کے جال بنے جا رہے ہیں ان کے پیچھے آج بھی وہی لوگ کھڑے ہیں. آج بھی ہمارے ملک میں اگر کوئی بدامنی ہوتی تو اس کے پیچھے وہ لوگ ہوتے ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی فہم و فراست عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے ظاہر سے ہمارے ظاہر کو، اس کے باطن سے ہمارے باطن کو، اور اس کے حقائق سے ہماری حقیقتوں کو منور فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.